بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات۔ اسلام نے ہمیں جن لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کا حکم فرمایا ہے، ان میں بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسی اور ساتھی سب شامل ہیں۔ والدین کے رشتے کے بعد بہن بھائیوں کا رشتہ ہے۔ بہن بھائیوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں۔ بڑے بہن بھائیوں کے چھوٹے بہن بھائیوں پر حقوق ہیں کہ چھوٹے بہن بھائی بڑے بہن بھائیوں کا احترام کریں، ان کا حکم مانیں، ان کی عزت ادب والدین کی طرح کریں، ان کے سامنے ادب سے بیٹھیں۔ یہ ساری باتیں اچھے تعلقات میں آ جاتی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات کی تاکید فرمائی کہ بڑے بھائی کے اپنے چھوٹے بھائیوں پر حقوق اس طرح ہیں جس طرح باپ کے حقوق اس کے بیٹے پر ہوتے ہیں، اسی طرح چھوٹے بہن بھائیوں کے بڑے بہن بھائیوں پر بھی حقوق ہیں۔ بڑے بہن بھائیوں پر ضروری ہے کہ وہ اپنے چھوٹوں سے باپ کی طرح شفقت اور محبت سے پیش آئیں، ان کی ضرورتوں کا ہر وقت خیال رکھیں، والدین کے بعد ان کی تعلیم تربیت کا پورا بندوبست کریں۔ باپ کی ملکیت میں جو چھوٹے بہن بھائیوں کا حصہ بنتا ہے، بڑے بہن بھائی صحیح طور پر ملکیت میں سے ان کا حصہ تقسیم کر کے ان کے حوالے کریں۔ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہوا کہ بڑے بہن بھائیوں کے چھوٹے بہن بھائیوں پر اور چھوٹے بہن بھائیوں کے بڑے بہن بھائیوں پر کس قدر حقوق ہیں۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ یہ تمام حقوق بجا لائیں اور اچھے تعلقات قائم کریں تاکہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اچھے امتی بن سکیں۔ نمبر 2، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات۔ اسلام نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے پر زور دیا۔ رشتہ داروں میں سب سے قریبی رشتہ والدین کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں والدین کے ساتھ اچھے سلوک کو اتنی اہمیت دی کہ اس کا ذکر اپنی عبادت کے حکم کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تمہارے پروردگار نے حکم کیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے سوا کسی کی بھی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ اچھے تعلقات پر بڑی تاکید فرمائی۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے ساتھ اچھے تعلقات پر بڑی تاکید فرمائی۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خوار ہو، وہ خوار ہو، وہ خوار ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کون یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جس نے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی بھی ان کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماؤں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ ایک دوسرے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے۔ والدین کے ساتھ اچھے تعلقات کے چند نکات۔ والدین کا ہمیشہ کہا مانو۔ والدین کے ساتھ ادب احترام کے ساتھ بیٹھو اور بات چیت نرم لہجے میں کریں۔ چلنے کے وقت اپنے والدین سے پیچھے چلیں۔ والدین کی ہر جائز حاجت پوری کرنے کی کوشش کریں۔ بڑھاپے کی حالت میں خود ان کی خدمت کریں۔ دوسرا، رشتہ داروں میں چچا چچی، بھانجا بھانجی، بھتیجا بھتیجی، پھپھو ماموں، خالہ خالو اور ان کے اولاد وغیرہ سب شامل ہیں۔ ان سب کے ساتھ اسلام نے ہمیں اچھے تعلقات قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان کے بڑوں سے ادب احترام سے پیش آنا اور ان کے چھوٹوں سے شفقت اور پیار کا برتاؤ کرنا اسلامی فرائض ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، رشتہ داروں کا حق ادا کرو، مطلب یہ کہ ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہو اور ایسا برتاؤ کرو جس سے رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی حاجت ہے تو ان کی حاجت پوری کرو۔
اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو کچھ خرچ کریں وہ پہلے رشتہ داروں پر خرچ کریں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا اور باپ ایک درخت کے تنے کی دو شاخیں ہیں، یعنی چچا گویا باپ ہے، اس کے حقوق باپ والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات سے 3 فائدے ہوتے ہیں: دولت میں اضافہ ہوتا ہے، آپس کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہوا کہ رشتہ داروں کے بڑے حقوق ہیں، جن میں ان کے ساتھ محبت، شفقت، ان کا ادب، احترام اور ان کی حاجت روائی شامل ہے۔ اگر ہم ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھیں گے اور ان کے حقوق پورے کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے تو دنیا میں بھی ہماری عزت، آبرو، طاقت میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو بن جائیں گے۔